ہماری محفل کی زینت و رونق بنے پیر طریقت رہبر شریعت خانوادہ رسول گل گلشن بی بی زہرا بطول پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی آپ کے ساتھ تشریف لائے پیر طریقت رہبر شریعت خانوادہ رسول گل گلشن بی بی زہرا بطول پیر سید ثاقب حسین شاہ صاحب آپ تشریف لائے. میں آپ کو اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. صرف 6 مصرے اس کے بعد انشاءاللہ استاد جی کا خطاب. پہلا مصرع کہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے. جو مولا علی کے در کا نوکر ہے تو نہیں ہے ذرا دایاں ہاتھ اٹھا کے بابا سے بلند بولے سبحان اللہ. یار نوکر کا کام ہوتا ہے نوکری کرنا, بابا سے بلند بولو ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ. قبلہ شاہ جی میں ایک ربائی پڑھتا ہوں, مجھے یقین ہے یہ میری ربائی سننے کے بعد کوئی بندہ خاموش نہیں بیٹھ سکے گا کہ ہر ایک بندہ پڑھے یا کالج نہیں ہوتا, ہر کسی کو ایڈا کالج نہیں ہوتا جنا ذکر علی وچ ہاتھ چوک کے بولے خدا دی قسم کہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا, خلدِ بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال, جو کھانے سفرنے لگا ہوں, جو دل زہرا کا غمی ہے, جو دل زہرا کا نوکر ہے, جو تو کا سچا سنی ہے, وہ بندہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اتنی محبت سے سبحان اللہ بولے میرے نجم پر جا کر اس کی سبحان اللہ ٹکرا جائے کہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا, خلدِ بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال یہ سارا علی کا ہے. نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال یہ سارا علی کا ہے, یہ جھکایا نہ جائے گا. استاد جی میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اٹھ کے بولو, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارے بولو, بولے لیکن میری مرضی میں بولو. استاد جی جس کے گھر کا چولہا مولا باس بادشاہ کی چھٹی کے سلسلے میں چلتا ہے, مجھے یقین ہے وہ بندہ میرا چھٹا مثال سن کے چپ نہیں بیٹھ سکے گا کہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا, خلدِ بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال یہ سارا علی کا ہے, یہ جھکایا نہ جائے گا. اور دنیا والوں جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا علم, ہم کو یزیدیت سے استاد جی کے سامنے ان کا لکھا ہوا کلام. میرے استاد لکھتے ہیں کہ خدا کا دین بچانا حسین کہ خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں, سر نجاس کٹانا حسین جانتے ہیں. بتا رہی ہے ہمیں زمین کربو بنا چوتھا مصرع میرے استاد جی نے اتنا بڑا لکھا کہ آپ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ بولے. آپ کتنا چلا گئے بھائی امام کے چوتھے مصرع کا حق ادا نہیں کر سکتے, لیکن آپ بیٹھ کر ہی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کی صدا سے بلند کیجیے گا کہ خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں, سر نجاس کٹانا حسین جانتے ہیں. بتا رہی ہے ہمیں زمین پر وہ بنا یزیدیت کو مٹانا حسین. بتا رہی ہے ہمیں زمین کربو بنا یزیدیت کو مٹانا حسین جانتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا ذوق دیکھ کے میرا دل چاہتا ہے صرف 4 مصرے اور پڑھوں. ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے, میں دین عشق پہ ہوں مجھ پہ چین رہتا ہے. چوتھے مصرے کے آئینے میں جس بندے کو اپنے چہرہ نظر آئے گا مجھے یقین ہے, اور جس کے گھر کا چولہا مولا حسین بادشاہ کی چھٹی کے سلسلے میں چلتا ہے, وہ بندہ میرا چوتھا مصرع سن کے چپ نہیں بیٹھ سکے گا کہ میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے, میں دین عشق پہ ہوں مجھ پہ چین رہتا ہے. کہ استاد جی آپ کی قدموں کے اوپر ہاتھ, یزید مجھ سے بھی غیرت طلب نہیں کرتا, وہ جانتا ہے کہ مجھ میں حسین.
یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے۔ اب خطابی ذشان سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں شراد بری امام شاہ اہل بیت میرے استاد علماء والفضلاء پیر طریقت رہبر شریعت خانوادہ رسول گلے گلشن بی زہرا بطول پیر سید امتیاز شاہ صاحب نعرہ تکبیر بابا زبزن بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری۔ قبلہ استادی لوگ نامے علی سے ڈرتے ہیں، قبلہ استادی لوگ نامے علی سے ڈرتے ہیں، علم کی روشنی سے ڈرتے ہیں، آرزو ہے نشان حیدر کی اور لوگ نعرہ حیدر سے ڈرتے ہیں، نعرہ حیدر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم سبحان اللہ وعلى آل الطاہرین واصحابہ الراشدین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ پیار محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ گرامی قدر فخر السادات مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید ثاقب حسین شاہ صاحب، عزت مآب صدر گرامی قدر حضرت علامہ مولانا سید حبیب حسین شاہ صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما ثنا خانان شیریں لسان، سادات کرام، علماء کرام، حاضرین گرامی قدر، سید نوید شاہ صاحب کی پرسوز آواز میں آپ نے نعت سماعت فرمائی۔ میں عبدالحفیظ شاہ صاحب، سید عثمان شاہ صاحب، سید توحید حسین شاہ صاحب اور دیگر جتنے بھی سادات کرام اور منتظمین محفل ذکر حسین ہیں، سب کو صفا سے عقیدت اور خراج محبت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے گھر میں آل بیت اطہار کی ذکر کی محفل منعقد کر کے اپنے مکان کو بھی سجا دیا ہے، اپنے خاندان کو بھی سجا دیا ہے اور اپنے ایمان کو بھی سجا دیا ہے۔ وقت کافی طویل ہو چکا ہے، اصولی طور پر جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ آج سے تقریباً 1.5 گھنٹے پہلے ختم ہو چکا ہے، تاہم آپ احباب کی یہ خواہش میں بہت اب لمبی تقریر نہیں کروں گا، اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ آپ کا ذوق ان حضرات نے پورا کر دیا ہے۔ میں اپنے لکھے ہوئے تازہ کلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ قدم قدم پہ چراغ دین کے جلا گیا ہے علی کا بیٹا۔ قدم قدم پہ چراغ دین کے جلا گیا ہے علی کا بیٹا، یزیدیت کی ہر ایک سازش مٹا گیا ہے علی کا بیٹا، یزیدیت کی ہر ایک سازش مٹا گیا ہے علی کا بیٹا، اور لاکھ حربے کریں یزیدی پنپ سکیں گے نہ اس جہاں میں، لاکھ حربے
کریں یزیدی پنپ سکیں گے نہ اس جہاں میں کہ ان کی بنیاد اس طرح سے ہلا گیا ہے علی کا بیٹا، ان کی بنیاد اس طرح سے ہلا گیا ہے علی کا بیٹا، مار لے سر شریر سارے مٹا سکیں گے نہ دین احمد، مار لے سر شریر سارے مٹا سکیں گے نہ دین احمد، یہ کربلا بھی بتا رہی ہے کہ آ گیا ہے علی کا بیٹا، کربلا بھی بتا رہی ہے کہ آ گیا ہے علی کا بیٹا، اور سن کے نانا بھی جھومتے ہیں، یہ صاحبان ذوق اور صاحبان ادب جو لوگ ہیں متوجہ کریں، سن کے نانا بھی جھومتے ہیں، ملائکہ بھی ہیں ماں حیرت، سن کے نانا بھی جھومتے ہیں، ملائکہ بھی ہیں ماں حیرت، کہ نو کے نیزہ پہ وہ تلاوت سنا گیا ہے علی کا بیٹا۔ سن کے نانا بھی جھومتے ہیں، ملائکہ بھی ہیں ماں حیرت، کہ نو کے نیزہ پہ وہ تلاوت سنا گیا ہے علی کا بیٹا، اور عرض کربل سے آنے والی ہوائیں بھی یہ بتا رہی ہیں، عرض کربل سے آنے والی ہوائیں بھی یہ بتا رہی ہیں، ردائے ایمان و صبر بن کے وہ چھا گیا ہے علی کا بیٹا، ردائے ایمان و صبر بن کے وہ چھا گیا ہے علی کا بیٹا، شمر و ہولی یزید بن کے رچا سکیں گے نہ کوئی سازش، شمر و ہولی یزید بن کے، شمر و ہولی یزید بن کے رچا سکیں گے نہ کوئی سازش، کہ آل باطل کے آشیاں کو جلا گیا ہے، آل باطل کے آشیاں کو جلا گیا ہے علی کا بیٹا، اور مقتہ ہے جو حق کی خاطر کٹائے کنبہ اسی کو حاصل تمام ہوگا، جو حق کی خاطر کٹائے کنبہ اسی کو حاصل تمام ہوگا، یہ راز دونوں جہاں کو سید بتا گیا ہے علی کا بیٹا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول۔ ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، اہل عقیدت ہیں، اہل محبت ہیں، اہل مربت ہیں، اور اہل نسبت و حقیقت ہیں۔ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نسبتوں کا احترام بھی کرتے ہیں، اور سر جھکا کر انہیں عقیدتوں کا سلام بھی کرتے ہیں۔ میں نے پہلے چند جملوں میں وضاحت کر کے پھر میں ابھی اس طرف آتا ہوں۔ الحمدللہ 14 صدیوں میں ہمارے دامن پر کسی ایسی ہستی کے بے ادبی اور گستاخی کا داغ نہیں جس کو اللہ نے عزتوں سے سرفراز فرمایا، اللہ نے عزت دی ہو، ہم کبھی کسی عزت والے کی بے ادبی نہیں کر سکتے، اور جو یزید جیسا کائنات کا سب سے ذلیل انسان ہو، ایسے ذلیل کی کبھی عزت نہیں کر سکتے، کسی عزت والے کی بے ادبی، کسی عزت والے کی بے ادبی نہیں کر سکتے، اور کسی ذلیل کی عزت نہیں کر سکتے۔ یہ الحمدللہ یہ ہماری پہچان ہے۔ الحمدللہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسبتوں کو مانتے ہیں، ساری نسبتوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہم حضور کی اصل کا بھی احترام کرتے ہیں، مدینے والے کی ساری نسل کا بھی احترام۔ ان جملوں میں بولے تو ذرا یہ بات مجھے پتہ چلے بیدار بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم
امام الانبیاء کے اجداد کا بھی ادب کرتے ہیں، حضور کی یاد کا بھی ادب کرتے ہیں، حضور کے میلاد کا بھی ادب کرتے ہیں، اور رسول اللہ کی اولاد کا بھی ادب کرتے ہیں۔ ہم مدینے والے کے والدین کا بھی ادب، ٹھیک ہے تجھے بھی ہاتھ چوک اور سنو ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا بھی احترام کرتے ہیں، رسول اللہ کے حسنین کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثاروں کا بھی احترام کرتے ہیں، حضور کے جان نثاروں کا بھی احترام کرتے ہیں، حضور کے وفاداروں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ میری نہیں کرنا تھا، میری نہیں سنتے آپ میری طرف یہ تو پہلے بول رہی ہیں اور بھی بولو۔ ہم حضور کے جان نثاروں کا بھی احترام کرتے ہیں، سرکار کے وفاداروں کا بھی احترام کرتے ہیں، رسول اللہ کے وفاداروں کا بھی احترام کرتے ہیں، نبی پاک کے سارے یاروں کا بھی احترام کرتے ہیں، نبی پاک کے رشتہ داروں کا بھی احترام کرتے ہیں، پانچوں کا بھی احترام کرتے ہیں، چاروں کا بھی احترام کرتے ہیں، اور آج تک ختم نبوت کے پہرے داروں کا بھی احترام کرتے ہیں، عزت مصطفیٰ کے وفاداروں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم اتنے محبت والے ہیں کہ اولیاء کرام کے مزاروں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ کہ جہاں قدم لگے یہ ابتدا میں یہ ذہن رکھیں اور اپنا ذہن درست بھی کریں اور عقیدہ بھی ٹھیک رکھیں، عقیدت بھی ٹھیک رکھیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جو حضور کے ساتھ لگ گیا۔ اب مجھے اتنا بتا دو، صرف اتنا بتاؤ، سرکار کے قدم، حضور کے قدم، حضور کے قدم آئے زمین پر، توجہ میری طرف رکھیے گا، میں جذبات کی رو میں بہنے والا یا ماحول کی لے میں بہنے والا آدمی نہیں ہوں، آپ کے ذوق عرفان کی ترجمانی کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ کے ایمان کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے زمین پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذہن میں یاد رکھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی گود میں سر رکھ کے سوئے وہ بھی عزت والا ہے، اور جس کو اپنی گود میں سر رکھ کر سلایا عثمان جہاں محبت والے لوگ ہیں، جس کو نبی نے کاندھوں پر اٹھایا، جس کو نبی نے کاندھوں پر اٹھایا کعبے کے بت گرانے کے لیے، وہ بھی شان والا ہے، جو غار ثور تک نبی کو کاندھوں پر اٹھا کے جس نے نبی کو کاندھوں پر اٹھایا وہ بھی عزت والا، جس کو نبی نے کاندھوں پر اٹھایا وہ بھی عزت والا۔ ہم سادات نبی پاک کی نسبتوں کا حیا کرنا جانتے ہیں، ہمیں خبر ہے جس گھر میں، جو نبی کے گھر میں جس کا بارات نبی کے گھر میں آئی وہ بھی شان والا ہے، اور جس کے گھر میں مصطفیٰ کی بارات آئی وہ بھی۔ جن کو اللہ نے عزت دی ہے، عزتوں کا تقاضا یہ ہے ان کا حیا کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا۔ میرے آقا جس سواری پر بیٹھے، جس سواری پر میرے آقا بیٹھے، جس سواری پر بیٹھے، اس سواری جیسی کوئی سواری نہیں ہو سکتی۔ جس آقا بیٹھے اس سواری جیسی کوئی سواری نہیں ہو سکتی۔ مجھے اتنا بتاؤ، سرکار کسی دوسری سواری پر بیٹھے تو اس کا ہم ادب کریں تو قربان نہ جائے ان کندھوں پر جن پر مصطفیٰ بیٹھے ہمارے سور پر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بناؤ یہ نسبتوں کا حیا کرنا، ان سے وفا کرنا اور ان کے ادب سے اپنے دل میں ضیا کرنا، یہ ہماری پہچان ہے۔ تو بات چونکہ آج ہے شہدائے کربلا کی، آل بیت اطہار کی، تو انشاءاللہ اس
بارگاہ میں حاضری لگاتے ہیں. میں نے جو آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام را, یہ حروف مقطعات ہیں. یہ اہل علم جانتے ہیں کہ ان کا معنی اللہ جانتا ہے یا اللہ کے پیارے محبوب جانتا ہے, یا ان کے بتانے سے کچھ خاص لوگ ہیں جنہیں ان کی خبر ہے. فرمایا کہ حسب الناس یقولوا آمنا, فرمایا حسب الناس یترکوا یقولوا آمنا, لوگ کیا گمان کرتے ہیں, لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے کہا آمنا, ہم ایمان لائے, بس یہ کافی ہو گیا. اب آپ کا ذوق بھی پورا ہو گیا تو ذرا علمی ذوق پورا کرنے کے لیے میری طرف متوجہ ہو. فرمایا کہ لوگ کیا یہ گمان کرتے ہیں, کہا کہ ہم ایمان لائے یہ کافی ہے. وہم لا یفتنون, اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا, امتحان نہیں لیا جائے گا, جانچا نہیں جائے گا, پرکھا نہیں لیا جائے گا, اور اس سے امتحان سے نہیں گزارا جائے گا. فرمایا سن لو, تم سے پہلے لوگوں سے بھی ہم نے امتحان لیا ہے. جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنا ہی بڑا انعام ہوتا ہے. یہاں اسکول پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں, کئی ٹیچر بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے, کئی اسکول پڑھنے پڑھانے والے بیٹھے ہوں گے. پرائمری کی وہ سند کا درجہ نہیں ہوتا جو مڈل کی سند کی ویلیو ہوتی ہے. مڈل کی سرٹیفکیٹ کی وہ ویلیو نہیں ہوتی عثمان صاحب جو میٹرک کی سند کی ویلیو ہوتی ہے. میٹرک کی بھی وہ ویلیو نہیں ہوتی جو ایف اے کی ہوتی ہے. ایف اے کا وہ درجہ نہیں ہوتا جو بی اے کا ہوتا ہے. بی اے کا وہ مقام نہیں ہوتا جو ایم اے کا ہوتا ہے. ایم اے کا وہ درجہ نہیں ہوتا جو ایم ایل کا ہوتا ہے. ایم ایل کا بھی وہ مقام نہیں ہوتا جو پی ایچ ڈی کا ہوتا ہے. پھر آگے پتہ نہیں سی ایس ایس کو کیا 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 وہ کورسز ہیں. جتنے بڑے امتحان, جتنی بڑی سند, اتنا بڑا اعزاز, جتنا امتحان مشکل اتنا انعام و عزت والا. جتنا امتحان مشکل ہے اتنا انعام زیادہ ملے گا. جتنا امتحان اوکھا اتنی ڈگری مضبوط ہو گئی. لوگ کہتے ہیں آج گلی گلی میں, گھر گھر میں, نگر نگر میں, نگر نگر میں, کریا کریا میں, بستی بستی میں, مسجد مسجد میں, ممبر ممبر میں, رات میں, مسلح مسلح میں, رجب رجب میں, زبان زبان میں, ہر جگہ حسین 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 کا ذکر کیوں ہو رہا ہے. حسین کا نام, حسین کے نعرے, حسین کا مقام, حسین یا حسین یا حسین یا حسین کے حسین کا ذکر ہو رہا ہے. حسین کے ذکر کی فکر ہو رہی ہے. حسین کو سلام پڑھا جا رہا ہے. حسین پہ سلامی کی جا رہی ہے. در حسین کی غلامی کی جا رہی ہے. اور وجہ کیا ہے, کہتے کہ اتنا مقام حسین کو کیوں ملا, تو کربلا کے سرے بول کر کہتے ہیں ذرا حسین کی امتحان کا کی طرف دیکھو, ذرا مقتل حسین کی طرف دیکھو, ذرا میدان کربلا کی طرف دیکھو, حسین کی قتل کا کی طرف, حسین کے مقتل کی طرف دیکھو. کائنات کہاں ہے, شرق شمال جنوب, شمس و قمر, شجر و حجر, برق و ثمر, حسن و در, پیر و پر, برق و ثمر, کہاں ہے کہ کائنات میں حسین جیسا امتحان کسی نے نہیں لیا, تو حسین جیسا انعام بھی کسی نے نہیں لیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ذوق اظہار کریں گے تو میں اگلی بات اگر تو پیار سے بولیے سبحان اللہ, اور اب سب کی آواز آنی چاہیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو غلاموں دیکھیے, سر جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی چیز کا مقام اور منصب دیکھنا ہو, اس کی قیمت کا اندازہ لگانا ہو, تو اس کے مٹیریل کو چیک کیا جاتا ہے. مٹیریل کو شاہ صاحب آپ دعا دیں گے, چھوٹی گھڑی بھی تو گھڑی ہوتی ہے. یہ ذرا گھڑی اتار دیں, ڈرو نا میرے امام نال کے اچھا یہ گھڑی کتنے کی لی آپ نے سمجھانا چاہتا ہے, کیوں کسی کی گفٹ نہیں ہے. یہ گھڑی ہے پٹھان کہ خان بھائی موجود ہے, ناراض نہ ہونا, کہتے ہیں پہلے شروع کرتے ہیں کہ زباد پیر بدائی سے 2000 روپے کی, 3000 روپے کی, چلے تو کہتے ہیں امیر صاحب کتنا دے گا, ٹھیک ہے کرتے کتنا 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 2500-3000 کی 200-150 میں دے کے چلے جاتے ہیں. یہ بھی گھڑی آپ کے پاس اگر کسی نے راڈو گھڑی پہنی ہوئی ہے, وہ بھی گھڑی, شاہ جی نے بھی کافی پہنی ہوئی ہے میرے خیال میں,
یہ بھی ٹائم اس میں بھی ہے ٹائم اس میں بھی ہے سوئیاں اس کی بھی ہے سوئیاں اس کی بھی سیلس کا بھی ہے سولس کا چینس کا بھی ہے چینس کا بھی ہے یہ بھی بازو پہ باندھی ہے ماتھے پہ وہ بھی نہیں باندھی جاتی دونوں اور یہ دیکھیں موبائل بھی ایک چھوٹا سا موبائل ہے نوکیا کا چھوٹا سا سادہ سا آپ نکال کے لینے جاتے ہیں چلے تو یہ ایک موبائل ہے اس کی کیا قیمت ہے بہت کو 2000 کا ہوگا 1800 2000 کا ہوگا ایک شخص اپنے موبائل اٹھایا ہوا ہے میرے خیال میں یہ کم از کم 50,000 کا جو ہوگا اب میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں دیکھیے یہ بھی موبائل یہ 2000 کا یہ 5000 یہ 50,000 کا ٹائم اس میں بھی کال اس میں بھی سنی جاتی ہے کال اس میں سنی جاتی ہے نمبر اس میں بھی ڈائل کیے جاتے ہیں نمبر اس میں بھی ڈائل کیے جاتے ہیں ملائے کال اس میں ملائی جاتی ہے کال اس میں ملائی جاتی ہے اس میں بھی چارج ہوتا ہے اس میں بھی چارج ہوتا ہے اس میں لوڈ اٹھایا جاتا ہے اس میں بھی لوڈ اٹھایا جاتا ہے اس میں میسج جاتا ہے اس میں بھی میسج جاتا ہے سہولتیں ساری جو اس میں ہیں وہی اس میں ہیں مگر یہ مہنگا یہ سستا جواب آئے گا کیوں میں پوچھوں گا چاچا کیوں تو کہیں گے اصل میں مٹیریل کا فرق ہے اس میں مٹیریل عام لگا ہوا ہے اس میں مٹیریل خاص لگا ہوا ہے عام گھڑی میں عام مٹیریل لگا ہے اور راڈوں میں سنا ہے سونے کی سوئیاں ہوتی ہیں جتنا مٹیریل مہنگا ہوتا ہے اتنی اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے دیکھنے میں ہم بھی یہ انسان ہیں نبی کا بیٹا بھی یہ انسان ہی ہے دیکھنے میں ہم بھی آپ بھی یہ انسان ہیں شہید کربلا بھی یہ انسان ہے جس طرح ہمارے دو ہاتھ ہیں حسین اعظم کے بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے دو پاؤں ہیں شبیر کے بھی دو پاؤں ہیں ہماری دو آنکھیں ہیں شبیر کی بھی دو آنکھیں ہیں ہمارا سر ہے مولا حسین کا بھی سر ہے مگر فرق کیا ہے مٹیریل کا چیک کرنا پڑے گا مٹیریل کیا ہے عام بندے کا مٹیریل کیسے دنیا دار کے خون سے بنا ہے اور حسین کا مٹیریل نبیوں کے تاجدار ہے حسین کے مٹیریل پر خوف کرنا پڑے گا حسین بنا کس سے ہے حسین بنا کس سے ہے حسین کے مٹیریل میں نوحاب مصطفیٰ بھی شامل ہے حسین کے مٹیریل میں خون حیدر اقرار بھی شامل ہے حسین کے مٹیریل میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ صاحبہ زاکیہ مزکیہ راضیہ مرضیہ مومنہ صالحہ راقیہ ساجدہ طیبہ طاہرہ راضیہ صالحہ شاکرہ بنت مصطفیٰ شہزادیہ کون ہے ام الحسن ملکہ فردوس نور چشمے رحمت للعالمین سیدہ بطول زہرا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مقدس دودھ بھی شامل ہے اب مٹیریل اپنا بھی چیک کرو حسین کا بھی چیک کرو کائنات کے کوشے سے آواز آتی ہے کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شاعر مشرقین بنا نہ پوچھ کیسے کوئی شاعر مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا علی کا خون نوحاب رسول شیر بطول الہی الدین ناصر تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر حسینیت حسینیت بچا کے سارے بولو حسینیت سیدیت سیدیت عید پہ لعنت سمجھ آگئی بات نہیں سمجھ آگئی جس کا مقام اونچو اچھا مجھے اتنی بات بتا دو یہ علی تشریف فرمائے میں آپ کو علماء کے کوٹ میں یہ بات رکھتا ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدمین شریف بین طیبین طاہرین مقدسین منورین نہ لینے طیبین پہنے خرام ناز کیا سرکار چلے نالین نے چوما نبی کے طلبوں کو نبی کے طلبوں کو نالین نے چوما اور مٹی کے ذروں نے نبی پاک کی جوتیوں کا بوسہ لیا رسول اللہ کے نالین کو چوما مٹی کے ذروں نے پتہ ان کا مقام کیا ہوگا جبریل آیا پیغام لایا قرآن سنایا پردہ اٹھایا نکتہ سمجھایا راز بتایا جلوہ دکھایا احسان شاہ جی یہ جلوہ دکھایا یہ جلوہ دکھایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد فرمایا مصطفیٰ کریم کے قدموں نے کو نہیں طلبوں کو نہیں جوتی مبارک کو نالین کو جن خاک کے ذروں نے چوما
اشرف المقام میں اتنے اونچے ہو گئے کہ رب ان کے تقدس کی قسمیں اٹھا رہا ہے، رب ان کے تقدس کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ حدیث پور والوں، سادات کے ڈیرے پہ آنے والوں، مجھے اتنا بتاؤ، میں آپ کو مفتی بناتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہا مقصود بھی ہو کے فتوے لاتے پھر آپ جی رات عشاء سبائن پر امام والے سادہ مفتی بڑھا کے چلے گئے، تو اتنا خوشی نہیں ہوئے مفتی بڑھایا قیمتی نہیں بڑھایا۔ تو چلو مسکرا کے اگر آپ ریلیکس ہو گئے کہ سننا تو آپ کے کوٹ میں میں بات رکھتا ہوں، فتویٰ آپ دے دیں کہ جو نبی کے پاؤں کے نیچے نالے کے نیچے خاک کے ذرے مقام میں، مرتبے میں، عزت میں، شرف میں، کمال میں، درجے میں، حرمت میں، عظمت میں، رفعت میں، سربلندی میں، سرفرازی میں اتنے اونچے ہو جائیں کہ رب کے ناؤ سے وہ بیاض البلد فرمائے وہ انہوں نے نبی کے طلبے ان ذروں کو چومنے کے لیے بے قرار نہیں تھے، وہ ذرے نالین کو چومنے کے لیے ذروں نے نالین کو چوما، ذروں کی عادت تھی، ذروں کی عادت تھی نالین کو بوسہ دینا، ذروں کی ضرورت تھی، ان کی عزت تھی، ان کا مقام تھا، ان کا شرف تھا، ذرے نبی کی چومیاں چومے تو وہ اتنے اونچے ہو جائے کہ رب ان کی قسمیں اٹھائے۔ مجھے بتاؤ جیسے حسین کو محمد نے چوما اشارہ کر دیا، کہہ دیتا ہوں چلو عقل والوں کے میں سور لگاتا جگاتا نہیں ہوتا ویسے مگر چشتی مورے نہیں کر سکتا، کہتے ہیں وہ سور کی جن کے سر میں کچھ ہو، پلاتے ہیں وہی جن کی نظر میں کچھ ہو، کنگال کیا کریں گے کسی کے کشکول، کہتے ہیں وہی جن کے گھر میں کچھ ہو۔ عقل لٹاتا دیکھو، اپنا سر کٹاتا دیکھو، کنبہ قربان کرتے ہوئے دیکھو تو پھر آواز آئے گی عشق والے جو ہر چیز لٹا دے، اور اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے، سنگرے سے بجری کے ٹکڑے، سنگرے سے مٹی کے ذرے وہ اتنے اونچے ہو گئے کہ رب ان کی شانیں بیان کرتا ہے۔ ابے وہاں سے جوتے مان سے تلوے اونچے، تلووں سے ایڑی اونچی، اونچے سے پگڑی اونچی، پھر پیٹ مبارک اونچا، پھر سینہ مبارک اونچا، پھر بازو اونچے، پھر شانے اونچے، پھر کندھے اونچے، جو اتنے واسطوں نیچے مٹی کے ذرے نالین کے نیچے آئے، رب کے نزدیک ان کا یہ مقام ہے۔ اللہ ہی جانے مصطفیٰ کے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے حسن کا مقام کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا؟ کسی کے پاس ہے کرائٹیریا، کسی کے پاس ہے کوئی پیمانہ، کسی کو پتا ہے نہیں پتا؟ یہ وہ شہزادے ہیں جن کے لیے میرے آقا بے قرار ہوتے ہیں، یہ وہ نبی کی جوڑی ہے جن کے لیے مصطفیٰ روتے ہیں، یہ وہ ہے جن کو دھوپ میں حضور برداشت
حسن یا حسین اخدی ٹھنڈک دل دا چین اخدی ٹھنڈک دل دا چین ہاتھ چاہیا کو واہ حسین اخدی ٹھنڈک دل دا چین اچھا ایک بات میری اور سن تیرا میرا بچہ میں اکثر سے میری بات کہا تم آگے کی شادی کے پھر سے تیرے میرا بچہ جتنا بھی لاڈلا ہوگا بہت ہوگا تو پائے گلی میں کھیلے گا آپ کے بچے بھی اسی ادارے میں اسی علاقے میں ہی بڑے ہوئے گلیوں میں کھیل کر یہ ڈوگیاں دے بنیاں دے کھیڑ کے اسی یہ نہیں بڑے ہوئے ڈوگیاں دے بنیاں دے پرکسیاں دے بنیاں دے یہ دے کھیڑ کے بڑے ہوئے بجری دے ٹہرا دے تو اس دور میں جناب دے کوئی ریت آنے کے سوٹا دے نہ جانا تو نکیاں بچے ہوئی تو موجہ لگ جانی ہے بڑھا بڑھا کے سڑکاں تو روڑ روڑ کے جناب تباہی کر دے دے رہے یہ نہیں ہے نا تو انہوں بچپنا یاد ہے بڑی ریتوں کو کھیلی ہے تو لوگوں نے سمجھ آئی نہیں ایسی گل ہے نا تو دیکھو کوئی کھیلتا ہے گھاس پر توجہ میری طرف کوئی کھیلتا ہے گھاس پر کوئی کھیلتا ہے کھیت میں کوئی کھیلتا ہے ریت میں کوئی کھیلتا ہے بجری میں کوئی کھیلتا ہے سڑک میں کوئی کھیلتا ہے جناب کنکریٹ میں کوئی کھیلتا ہے باہر میدان میں کوئی کھیلتا ہے گراؤنڈ میں کوئی کھیلتا ہے جناب بہت ہوگا تو فرش پہ کھیلے گا ٹائل پہ کھیلے گا ماربل پہ کھیلے گا اس سے زیادہ ہوگا تو کارپٹ پہ کھیلے گا اس سے زیادہ ہوگا تو صوفے پہ کھیلے گا میٹرس پہ کھیلے گا چھت پہ کھیلے گا اس سے اونچائی نہیں ہے ارے تیرے میرے بچے ریت سے کھیلے اللہ نے حسن حسین کو کھیلنے کے لیے مصطفیٰ کی زلفیں عطا کی کھیلنے کے لیے وہ کھیل لیٹے بھی ہوئے ہیں ساتھ مصطفیٰ کی داڑھی مبارک کے ساتھ کھیل رہے ہیں تم بہت ہوگا اس کو اور بنو تم کوئی پلاسٹک کے کھلونے سے کھیلے گا کوئی چاندی کے بہت آگے آگے سونے کے کھلونے سے کھیلے گا میں کائنات کے سارے سونے جمع کرو مصطفیٰ کریم کی چوٹی مبارک کی خاک کے برابر نہیں لے سکتے تو بتاؤ سرکار کی داڑھی کا درجہ کیا ہے وہ سب تیری شان کھیلنے کے لیے اللہ نے تجھے مصطفیٰ کی زلفوں کے کنڈل عطا کیے ہیں مصطفیٰ کی زلفوں کے بال عطا کیے ہیں مصطفیٰ کی داڑھی مبارک نورانی بال عطا کیے ہیں اور سوچ تیرے میرے بچہ جتنا بڑا ہو جائے میٹیریل میں کھیلے گا جناب گلی محلے میں کھیلے گا بس زہرا کی جوڑی کا یہ مقام ہے نہ وہ گلی میں کھیلتے ہیں نہ محلے میں کھیلتے ہیں نہ کارپٹ میٹرس صوفے ٹائل ماربل چپس میں کھیلتے ہیں آپ کہتے ہیں شاہ جی حدیث میں الفاظ آتے ہیں کیا نہ پانے تو پھر کھیلتے کہاں ہے میں بڑی سرکار کا فیس پا کر کھولنے کے تاجدار کا فیس پا کر مسلے استاذ اللہ صاحبہ رونے کے کچھمیر کو انفاق آپ ہوئے آل سنت سیدی سکدی وقائی قبل عالم پیر سید حسین الدین شاہ شاہ وجود اور صحبت کا فیض پانا کروں گا کہ نبی کی جوڑی کا کربلا والوں کا زارا کے پالوں کا اور علی والوں کا مقام یہ ہے کہ وہ کبھی مدینے میں کھیلتے ہیں کبھی محمد سینے میں کبھی نوید شاہ صاحب مجھے آپ یہ بتائیں ساتھ شاہ صاحب آپ فاضل ہیں بڑے عالم ہیں مدرس ہیں حدیث شریف میں آتا ہے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین امام المتقین مراد مصطفیٰ جنہیں مانگا حضور نے حق سے خدا شاید محمد کی دعا فاروق اعظم میرا بڑا طویل کلام ہے خیر میں عرض کر رہا ہوں توجہ وہ روایت ہے مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی بڑی کڑوی بولتی تھی کڑوا سمجھ لیا کوڑا ایک کئی انہیاں نے نہ ملے جی مطلب بزرگ نہیں لگتا ٹھیک ہے انہیاں آ رہے جاتی شہرہ میں بھی انہیاں بڑی کڑوی بول رہی ہیں بڑی ترکی بول رہی ہیں اس تو اگلی گل میں کردہ موڑ میں جانا بھی ہے بڑیوں وہ بہت تیز بولتی ہیں ایسی کڑوی تھی وہ یہودی اور بڑی کڑوی بولتی تھی بڑی تو نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے مٹی پر. سرکار کا کرم ہے جس کو نماز نہیں جیسے مٹی نے بھی تو آخر سرکار کے قدموں سے نسبت قائم کی ہے. اگر حضور اس مٹی کو نہ نوازتے تو غلام اس مٹی میں دفن ہونے کے لیے. میں عرض کر رہا ہوں سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرماتے تھے باتوں سے باتیں نکل جائیں گی. بہت سارے مضامین میرے ذہن میں ہو رہے ہیں مگر میں نے یہاں سے ہٹنا نہیں. سرکار مٹی پہ تشریف فرما تھے. حضور کھانا بنانا فرما رہے تھے. آج چیز دیکھیے تواضع اور انکساری دیکھیے. وہ عرش کے راہی وہ عرش کے راہی ہیں. میں خاک کا پتلا ہوں. وہ عرش کے راہی ہیں. پار کا باسی اس پار سے نسبت ہے. سب سر جھک نہیں سکتے. سر ہمیشہ بھی ہمارے سر اس لیے اونچے ہیں کہ سرکار ہیں. روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں نازا ہوں گے عباس علمدار سے. توجہ میری طرف رکھیے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ کھانا بنانا فرما رہے تھے. وہ عورت گزری. حضور نے لقمہ اٹھایا تھا, توڑا تھا بھی لقمہ اور ہونٹوں سے لگا لیا. کھانے لگے تھے. اس لقمے نے رسول اللہ کے ہونٹوں کو بوسہ لے لیا تھا. آپ میری بات پر غور نہیں کرنا. ایک بخاری کی اور روایت سنا دوں. بخاری شریف کی روایت ہے جلد اول کی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. صحابی بھی روایت کرتے ہیں کہ کننا نسمع تسبیح الطعام وهو یوکل. فرمایا جب رسول اللہ کھانا کھاتے کھانے کے اندر سے سبحان اللہ کی صدائیں ہم خود سنا کرتے. بخاری کی روایت ہے. بخاری کی روایت ہے. سبحان اللہ بندہ خوش ہوتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے. وہ کھانا کیوں سبحان اللہ کہتا ہوگا عثمان شاہ صاحب. میں اس پر تبصرہ یہ کرتا ہوں کیوں سنے ذہن کیا پتہ نہیں گندم کہاں لگی ہوگی. مدینے کی کھیتی باڑی میں یہودیوں کا زیادہ قبضہ تھا. پتہ نہیں گندم کوئی کہاں ہوگی. پانی کہاں لگا ہوگا. وہاں تیار کہاں ہوگی. پتہ نہیں نکالا کس نے ہوگا. دانے میں کس نے نکالے ہوں گے. پھر کس دکان پہ آیا ہوگا. اتنے وراثت سے گزرا چکی سے گزرا آٹا بنا آیا رسول اللہ کے بیٹے میں اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے گوندا. ام المؤمنین نے اپنے ہاتھوں سے گوندا. روٹی پکائی روٹی اور رسول اللہ کے پاس پہنچا. پتہ نہیں کبھی پائے جائے گا کسی دنیا دار کی قضاوت یہاں آیا رب کے یار کی قضاوت کیا. کیوں بولو سبحان اللہ کی آواز آتی تھی. کس سے کھانے دے اندر سا ہوتا ہے. وہ تو جڑا سا نہیں ہوتا وہ بھی سبحان اللہ کے بے تسی سے جیندے ہو سارے. بولو ذرا سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ میں جو نتیجہ نکالوں گا آپ کو ذوق آئے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اپنے ہونٹوں کے منہ قریب کیا. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں اس لقمہ کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. سرکار گلے قدس کی پتیاں جو گلاب کی پتیاں بھی جن سے خیرات مانگ کر اپنی نزاکت میں اضافہ کرتی ہیں. ان پیارے پیارے نرم و نازک نورانی سونے سونے پیارے پیارے ہونٹوں کا بوسہ لیا. وہ سب مسلمان والے نے منہ میں نہیں آیا. وہ کہنے لگے اے دلی یا محمد اے مسلمان مجھے نہیں دے. اب یہ ہو ہی نہیں سکتا. سرکار سے اس گھرانے سے کوئی مانگے اور وہ نہ کر مانگے اور وہ نہ کر دے. اس نے کہا عرب کا دستور یہ تھا کسی کے ہاتھ کا لقمہ ملایا جائے. وہ چڑھانے والی بات ہوتی تھی, دبانے والی بات ہوتی تھی. مگر سر اس کو پتہ ہی نہیں میں مانگ کیا بیٹھی ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فآتا رسول اللہ فإذا أقلت. حضور نے اس کو وہ لقمہ دے دیا. جب اس نے وہ لقمہ کھایا چبایا نیچے ابھی اترا نہیں تھا تو بس اس کا مزاج بدل گیا. اس کا ترشی ختم ہو گئی, مزاج بدل گیا اور کھڑپن ختم ہو گیا. لینے میں مٹھاس آ گئی. ایسا لگتا ہے کہ آواز میں شیرینی بن گئی ہو. ایسا لگتا ہے کہ مزاج میں رس کھل گیا ہو. ایسا لگتا ہے الفاظ میں شیر و شکر آ گئی ہو. ایسا لگتا ہے کہ جیسے شہد کی مٹھاس نے قبضہ جما لیا ہو. اتنا مجھے توجہ چاہوں گا. لقمہ نہیں اترا. لگتا ہے گلے سے ایمان بھی نیچے اتر گیا. فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب آئی تھی اس سے
اس لیے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ایک الگ چیز ہے، دل کی چین الگ چیز ہے. ایک آنکھ کا ٹھنڈک ایک بات ہے، دل کا چین دوسری بات ہے. یہاں دو ہیں، وہاں بھی دو ہیں. آنکھوں کی ٹھنڈک امام حسن کو چھوڑا نہ کریں. امام حسن امام حسین کی بھی امام کا نام ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسن یا حسین. آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین. مر جائے کائنات کے جزید، مر جائے جزید کی نسل، مر جائے شمر کے چیچے، مر جائے سارے مبغضین آل محمد، بغضی آل بیت دشمن، مر جائے. اور یاد رکھو کہ ذکر نہ روک سکتا ہے، نہ ذکر کرنے والا روک سکتا ہے، نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ دبایا جا سکتا ہے، نہ آل محمد کے غلاموں کا سر جھکایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ یہ ذکر وہ ہے جس کو کربلا میں یزید نہ مٹا سکا. آئی دنیا میں کوئی ولی بھی نہیں ہے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ اپنی کوشش سے. یزید آج بھی بنتے ہیں، بن رہے ہیں. ہاتھ کی گولی آ رہی ہے. چھوٹے چھوٹے یزیدڑے، چھوٹے چھوٹے شمر کننے، چھوٹے چھوٹے نکے نکے، یہ نکی نکی ہے تو نا بڑے ڈڈے، یہ نکی ڈڈیاں، یہ نکی نکی اٹھتی ہے. یہ بات نہیں اصل یہ نہیں کہا پاپا کہ یہ نہیں کروا. مجھے لگتا ہے رگ ملتی ہے، کوئی رگ ملتی ہے. میری یہ بھائی ہے کہ جن میں فکر پلید باقی ہے، جن میں فکر پلید باقی ہے، نہ حیا ہے نہ دین باقی ہے. جن میں فکر پلید باقی ہے، نہ حیا ہے نہ دین باقی ہے. ذکر شبیر سے ہماری ہے جن میں خون یزید باقی ہے. چونکے چنانچہ یہ وہ فلان ڈمکان، میں نے کہا ہمیں سب کچھ پتا ہے. وہ کرتے ہیں سب چھپ کے تدبیر سے کہتے ہیں، ہم گھر میں جاتے ہیں تدبیر سے کہتے ہیں. ہمیں خبر ہے کہ یہ بولی کہاں سے آ رہی ہے. ہمیں خبر ہے یہ باتیں کوئی پینے کوئی باپا ہے، پر وہ شرط سے ملے ہوئے صحابہ کی عظمت و سلام. صحابہ کی ایک دم ہاتھ چاہ کے آپ پتہ چلے سیدنا کے سامنے سارے ایک چاو لگائے بادشاہ. صحابہ کی عظمت و سلام، صدیق کی صداقتوں کو سلام، عمر کی عدالت کو سلام، عثمان کی صحابت کو سلام، میرے سرکار کے وفاداروں کے وفاداری کو سلام، ان کی دینداری کو سلام، ان کے ایمان کو سلام، اور تقویٰ کو سلام، ان کے مقام صحابیت کو سلام. مگر ہم وہ نام لے کے اس کے آڑ میں آل بیت اور حملہ آور نہیں ہونے دیں. ہم آل محمد پر حملہ آور نہیں ہونے دیں گے. اماموں اور یاد رکھیں، وہ میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج مسجد کے ممبر پر مسجد کے لیے کوئی 500 روپیہ دے دے، شاہ صاحب 500 روپیہ کوئی مسجد کے لیے دے دے، مدرسے کے لیے 500,000 روپیہ دے دے، تو خطیب صاحب کہتے ہیں چودھری صاحب سے بچے جیون، ماشاءاللہ ملک صاحب سے بچے جیون، چودھری صاحب سے بچے جیون، امان صاحب سے ملک سے بچے جیون، خان صاحب سے پوریا پیڑیاں جیون. اور جب ان کا یہ ہوتا ہے آدھا گھنٹہ تقریر کر دیتے ہیں، 500,000 روپیہ انہوں نے تیرے مدرسے اور مسجد میں دے دیا. میں تجھے کہتا ہوں جس مسلح پہ کھڑے ہو کر تو بچوں کی روٹی کماتا ہے، یہ مسلح کس نے بچا کر تجھے دیا ہے؟ یہ مسلح کس نے بچا کر دیا ہے؟ جس ممبر پہ بیٹھ کے تو بات کرتا ہے، اس ممبر کا تقدس کس نے بچا کر دیا ہے؟ جس قرآن کو پڑھ کر تو اپنے رزق کی روٹی کماتا ہے، بتا اس قرآن کے لیے کتنی گردنیں کٹتی ہیں، اس قرآن کے لیے کتنے سر نیزہ پر چڑھے ہیں. وہ کہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں جو 500 روپیہ دے دے وہ تیرے دین کا محسن ہو گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسین نے تجھے کچھ بچا کر نہیں دیا، امام حسین نے تجھے کچھ نہیں دیا، نبی کے بیٹے نے تجھے کچھ نہیں دیا. حسین اگر قرآن نہ بچاتے تو آج حافظ قرآن کون ہوتا؟ حسین قرآن نہ بچاتے تو آج قاری کون ہوتا؟ حسین دین نہ بچاتے تو آج دیندار کون ہوتا؟ حسین اسلام نہ بچاتے تو آج مسلمان کون ہوتا؟ حسین ایمان نہ بچاتے تو آج مومن کون ہوتا؟ حسین
چار نعرے مار لے، ایک ریلی نکال لے، ایک جلسہ نکال لے، ایک مظاہرہ کر لے، تو موسم اسلام بن جائے، موسم دین بن جائے۔ اور نبی کے بیڑے میں آج 72 جنازے رکھے ہوئے ہوں، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا دڑ نہیں ہے، کسی کے بازو نہیں ہے، کسی کی کلیجے میں پرچی لگی ہوئی ہے۔ لکھنے والا کہتا ہے کہ جب امام حسین شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے چھاتی سے پرچی کھینچی، اس پرچی کے ساتھ کلیجے کا ٹکڑا پڑا، نبی کی یاد کے ساتھ، رسول کی ارزادوں کے ساتھ، رسول کے گھر والوں کے ساتھ۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علی اصغر ذبح ہو گیا، علی اصغر ذبح ہو گئے، حضرت خطیب پاکستان علامہ شفیع قاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں اصل میں ذبح ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خنجر سے ذبح ہوئے، اصل میں وجہ یہ ہے کہ حرملہ نے جو تیر چڑھایا تھا اس کا پھل بڑا تھا، شہزادہ علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا اور پورا گلا کٹ گیا، پورا گلا ذبح ہو گیا۔ تیرے بچے کو بخار ہو، تمہیں دیکھو نا ایوب میڈیکل کے باہر، ایوب میڈیکل کے باہر تو چکر لگاتا ہے، بچے کو بخار ہو جائے اور ڈاکٹر کہہ دے کہ کورونا ہو گیا ہے، تو اور 2 گھنٹے باہر آئے، ماں بھی تڑپتے ہوئے ادھر بھاگتی ہے، ادھر بھاگتی ہے، ادھر بھاگتی ہے، باپ کو آرام نہیں آتا، چکر سر دیواروں کے ساتھ مارتا ہے۔ اور نبی کے گھر والوں کی عظمت کو بھی تو سلام کرو، استقامت کو بھی سلام کرو، نبی ساتھوں کے صبر کو بھی سلام کرو، ان کے حوصلے صبر کو سلام کرو۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، قاسم گئے تھے، واپس چل کر نہیں آئے، امام حسین لاش اٹھا کر لائے، دونوں محمد گئے تھے، بوٹیاں چن کر میرے مولا حسین واپس لائے، علی اکبر گئے تھے، کڑیل جوانی جب اٹھایا امام حسین کی کمر جھک گئی اور آج شہزادہ علی اکبر کے پاؤں مبارک خاک پر ریت پر 2 لائنیں کھینچ کے آ رہے ہیں۔ اس حال میں بھی میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ سیدہ زینب تھوڑی ہو اور سیدہ زینب نے پردے میں فرق آنے دیا ہو، ام امام نے، لیلا نے، سیدہ سکینہ نے لشکر میں جا کے یزیدیوں کے سامنے پردے میں فرق آنے دیا ہو۔ ارے تیرا میرا ایک بچہ بیمار ہو جائے تو عورتیں بے قابو ہو جائیں، پھر سلام نہ کرو حسین کی گھرانے کو، سلام نہ کرو ساسا کے آسانے کو، سلام نہ کرو مصطفیٰ کے نواسوں کو، سلام نہ کرو سید عالم ان جگر کاروں کو، سلام نہ کرو کربلا کے شاہ سواروں کو کہ لاشیں کٹ رہی ہیں، خیمے چل رہے ہیں، مصطفیٰ مبارک ٹوٹ رہے ہیں، مقدس لاشوں پہ گھوڑے توڑ رہے ہیں، مگر اس وقت بھی حسین کے کہہ رہے ہیں وہ صبر الہی جس میں خلل نہ آئے، وہ صبر الہی جس میں خلل نہ آئے، وہ صبر الہی جس میں خلل نہ آئے، میں تیروں میں تیر کھاؤں آبرو پہ بل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں آبرو پہ بل۔ یہ حضور کی عادت تھی جن کے بارے میں سرکار نے کہا، یاد رکھو میری بات، بندہ نہ سیاح وہی ہوتا ہے جنہاں انہوں نے جاری رہتا ہے جنہاں کل کا جنت بنی ہے رسول اللہ کے صدقے، سوائے کو مورکہ میں ہے۔ ایک شاہ صاحب سے پوچھی ہوئی تھی کہ میں اور طرف نکل جاؤں گا، میں مسجد سے بات کر رہا تھا، توجہ میری طرف کوئی ایڈا اوکا سوال ہی نہیں، میں بات آتے شاہ ہوں آیا نہیں پرچی موڑ دیتی ہے، عورتوں در قبرستان سے جانا جائز ہے یہ نہیں، 10 کے بندے ہو گئے یہاں سے، پوچھو عورتوں کا قبرستان کبھی تعلق کیسے آ گیا؟ مجھے کربلا کے میدان میں جانے سمجھ آئی؟ تو بات میں کیا کر رہا تھا؟ اس نہ جانے چاہیے کہ کل کام آوے جنت بڑی نہ حضور دے صدقے سوائے کو الموت وچ ٹکٹاں تقسیم کر سن
اندر جا کے عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا یہ بھی حدیث میں باتیں کر رہا ہوں اندر جا کے سید اگر کہتے اوپر تو یا فاطمہ تو ہمارا دین انتم سیدۃ النساء اعظم امہ وسیدۃ النساء العالمین وسیدۃ النساء اہل الجنہ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن فرمایا فاطمہ اس بات پر راضی نہیں اللہ نے تو میری امت کی عورتوں کو سردار بنا دیا پھر فرمایا پوری جہان کی عورتوں کو سردار بنا دیا پھر فرمایا دنیا تو دنیا اللہ نے جنت کی عورتوں کو بھی سردار بنا دیا اور اسنے تیری سیدہ شباب اہل جنہ یہ جنت کے سردار ہیں یہ اندر سارے جوان سارے جوان اللہ کرسی جنت میں جاسو سارے جاسو انشاءاللہ امام حسین دے صدقے جاسو جن دے ذکر ہی بیٹھے ہو وہ کھڑسان انشاءاللہ سارے جوان ہو گئے جاسو سارے جوان جاسو اچھا اور سنو میری گل توجہ کرو تے اندر سرداری ہوں نہ تے ہن گل دسو تے جس دا تعلق جوڑیا یزید نال تے جتے یزید جاسی سمجھ آئیے تے جتے امام حسین جاسن تے انہوں نے نوکر بھی اتھے ہی جاسن تے گل سنو یہ تے بڑے بڑے تواڈے تے ماشاءاللہ خان نے چودھری نے ملک نے راجے نے سید بڑے بڑے ڈیرے بنے ہوئے نہیں بنے ہوئے وہ بولو تے صحیح غریب والے سارے لیو بڑے ہوئے نہیں بڑے ہوئے تے جے بڑے ہوئے تے ڈیرے تے جڑا بندہ اندر چاہے نہ اس نال ڈیرے دے مالک نال اس دی تعلق نہ ہوئے تے اندروں باہروں گارڈ بنن دے نہ کہنے تم نے تیرے نال تعلق ہی نہیں تو کدھر جا رہے ہیں تعلق ہی نہیں تے جڑا اندر سردار ہوئے اوتھے جانا ہوئے اس نال تعلق جوڑنا پیندا ہے تے جنت دے سردار حسن حسین نے جس نے اوتھے جانا تے نوکری کرنی پئے گی غلامی کرنی پئے گی قصیدہ پڑھنا پڑے گا اس کو کہنا پڑے گا اس کو یہ بتانا پڑے گا اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ نظر نواز ہے دل جگمگا رہے ہیں حسین نظر نواز ہے دل جگمگا اکبر کے بارے کہا یزید لعنت اللہ کا نشانہ ہے اور نگاہ دونوں مقام سما رہے ہیں نگاہ دونوں مقام سما رہے ہیں حسین اور خیال آیا تھا ان کا کہ دل ہوا روشن خیال آیا تھا ان کا کہ دل ہوا روشن نصیر تیری مدد کو وہ آ رہے ہیں حسین اللہ کربلا والوں کی صدقہ مصطفیٰ کریم کے نونے آلوں کا صدقہ سیدہ زہرا پاک کے پالوں کا صدقہ ہماری حاضری اپنوں کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یہ سلامی و غلامی آل بیت اطہار کی بارگاہ میں قبول فرما لے اور یاد رکھ لو میرے آقا کا فرمان فرمایا سنو جو مجھ سے پیار کرنے والا ہے فرمایا کان ہمارا اور میری آل بیت سے پیار کرنے والا ہے کان ہمائی امی درجتی جو مل کی آمہ لجپالی کی انتہا نہیں ہوگی فرمایا جنت میں جس محل میں میں رہوں گا محبان آل بیت کو بھی ادھر اپنے پاس ہی جنت میں رسول اللہ کے قدموں کا پڑوس مل جائے ترمذی کی روایت ہے سیائی سیدہ کی روایت ہے لیکن کیا ملتا ہے کہ لگا آل بیت کے ذکر سے کیا ملتا ہے لگتا ہے تمہیں کچھ ملتا ہے تھوڑا ملتا ہے کیا ملتا ہے ملتا پلاٹ ملتے ہیں اچھا کدھر جنت میں جنت میں پلاٹ ملتے ہیں میرے کو تم گلمرگ نہ سوچ رہے میری یہ نہ سوچ رہے میں جنت میں پلاٹ میں بات کر رہا ہوں ویسے لیے نبی نے اس نماز کے لیے کبھی سجدے کو لمبا کیا کبھی ممبر کو چھوڑا کبھی گود میں اٹھایا کبھی زبان چوسی کبھی کاندھے پہ بٹھایا کبھی
نور نظر زارا کے دل کا چین راضی ہو، یہ لازمی ہے شہ مشرقین راضی ہو۔ بتا دیا یہ نبی نے طویل سجدے میں نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی ہو۔ آج اس اجتماع میں مجھے ایک چہرہ نظر نہیں آیا، میری نگاہیں ڈھونڈتی رہی۔ گزشتہ جب میں آیا تھا تو مجھے پیر سید اخلاق حسین شاہ صاحب نے سینے لگا کے مجھے فرمایا تھا کہ تشنگی رہ گئی ہے، پھر کبھی محرم کی محفل میں آپ کو بلائیں گے، آل بیت کا ذکر سن کے خوب کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ آج یہاں شاہ جی موجود نہیں، میں سمجھتا ہوں کلیجہ ٹھنڈا ہو نہ ہو، نور حسین سے ان کی قبر ضرور ٹھنڈی ہوئی تھی۔ اللہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ پورے آپ کے علاقے میں، بستی میں جہاں کہیں جو لوگ فوت ہو گئے، اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اس میرے کو آخری پیغام یاد رکھیں، وطن کو اس وقت امن کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے، محبت اور یگانگت کی ضرورت ہے۔ وطن کو اجاڑنے کے لیے اور فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے غیر ملکی قوتیں اور شیطانی طاقتیں برسر پیکار ہیں۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ پاکستان ہے تو یہ مسجدیں، مدرسے، یہ دینی ماحول، یہ آپ ہمیں، یہ وطن کے ساتھ سب کچھ ہے۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے، امن اور استحکام کے لیے دعا کریں، اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے، اور جو میرے ملک کا امن تباہ کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، اللہ ان شیطانوں سے پاکستان کو نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الراشدین۔ اللہم آمن رواتنا وجب دعواتنا وقت حاجاتنا فاغفر ذنوبنا واستر عیوبنا یا رب العالمین۔ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عاقبۃ امورنا بالخیر بحرمت سید الابرار۔ یا الہ العالمین، اس محفل کو اپنے قرب اور اپنی رضا کا باعث بنا، آل خانہ کی طرف سے یہ قبول فرما اور اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضور کے والدین قریبین طیبین طاہرین، جملہ انبیاء کرام، آل بیت اطہار، صحابہ کرام، پائتن پاک، بالکل
بالخصوص شہدائے کرب و بلا، شہدائے بدر، شہدائے حنین، شہدائے احد اور جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پاک کے نفوس قدسیہ جو دنیا سے تشریف لے گی ان کو خاص طرح اس کا ثواب پیش کرنا مجھے منظور فرما۔ خلفاء الراشدین بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ صداقت میں بھی اس کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ ان کے توسل سے یا اللہ تمام امت کے اولیاء کاملین، بزرگان دین، حضور نبی علیہ السلام کے تمام وفادار جانثار شہیدان ناموس رسالت پیراداران ختم نبوت جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند فرما، جو زندہ ہیں جان ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ بالخصوص پیر سید اخلاق حسین شاہ صاحب اور عثمان شاہ صاحب کے والد گرامی اور اس سادات میں سے اور دوسری جڑی جو آل محبت غلامان آل ایمان ہیں ان کے ابا و اجداد اساتذہ مشائخ عزت طلباء دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ سب کی بخشش فرما، مغفرت فرما، مخربی منازلہ صاحب فرما، کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی سلامی نصیب فرما اور آل محمد کی غلامی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں شبیر کے علاوہ ہر غم سے نجات عطا فرما، بیمار کربلا کا صدقہ سب کی بیماریوں کو دور فرما، پاکستان کی خیر، عالم اسلام کی خیر فرما، وطن عزیز کو استحکام اور سالمیت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا و مولانا محمد علیہ السلام۔